حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے تو یوں دعا کرے، اے اللہ اپنے بندے کو شفا عطا فرما، وہ تیری رضا کی خاطر دشمن سے جہاد کرے گا یا تیری رضا کی خاطر جنازے کے لیے جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1556۔ حضرت علی بن زید رحمہ اللہ علیہ امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے اس فرمان، خواہ تم دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ تم سے ضرور اس کا محاسبہ کرے گا، نیز اور جو کوئی برا کام کرے گا تو اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا، کے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اس کے متعلق مجھ سے کسی نے دریافت نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو بخار اور مصیبت وغیرہ آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی قمیض کی جیب میں کچھ رقم رکھ کر اسے گم کر بیٹھتا ہے اور وہ اس پر پریشان ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ اپنے گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح سرخ سونا بھٹی سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1557۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو چھوٹی بڑی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے وہ تو کہیں زیادہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور وہ اکثر برائیاں معاف کر دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1558۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو یاد فرماتے تو اس کے لیے دعا فرماتے اور پہلے اپنے لیے کرتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2258۔